$87 ملین ہر ہفتے امریکہ اس وقت افغانستان کو دے رہا ہے، جس میں سے $87 ملین آپ کو ہر ہفتہ حیرت ہوگی، ہر ہفتے ان کو مل رہا ہے۔ تو یہ تقریباً 350 بلکہ آلموسٹ $400 ملین پر منتھ ہو گئے۔ جی پر منتھ اور یہ اس میں سے کچھ تو ٹو کیپ دیم افلوٹ، اچھا۔ UN چینلز ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو چلانے کے لیے افغانستان کو بھی پاکستان کو وہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے اس طریقے سے، اور یہ جو ایریڈنٹزم اور نیشنلزم ہے اس کو پسے پشت رکھ کے میوچل ایک جو گڈ نیبرلی ریلیشنز کی طرف جانا چاہیے۔ 2007 سے شروع ہوا، سوات سے راہ راست، راہ حق، اس کے بعد راہ نجات جو ساؤتھ وزیرستان، اور پھر ضرب عزم شروع ہوا، اس میں 3600 اسکوائر کلومیٹر ہم نے آزاد کروایا، 3500 کے لگ بھگ ان کے TTP کے فائٹرز اس میں مارے گئے لڑتے ہوئے۔ کہ تاجکستان نے اپنا جو تھرو NRF ان کے ساتھ بھی کولیبوریشن کر کے واخان میں اپنا خاصا اثر و رسوخ بڑھا دیا ہے، تاکہ وہ اگر افغان عبوری حکومت کی اس کو بھی پٹی کو کاٹ کے وہ ایز اے لیوریج استعمال کرنا چاہے تو وہ نہ کر سکے، اور یہ ایک انڈائریکٹ پریشر بھی ہے جو پاکستان کی جانب سے افغان عبوری حکومت پہ ہوگا۔ تو ہر ملک جو ہے اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم کچھ پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اسپیشلی ہمارے جو نیبرز ہیں ان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں۔ ویسٹرن جو بارڈر تھی ہماری، ہم نے ہمیشہ چونکہ یہ جو روس نے جب اٹیک کیا افغانستان کے اوپر 1979، اور اس کے بعد ایک لمبا عرصہ جو تھا وہ کافی زیادہ اس میں خاص کر جو کلاشنکوف کلچر اور یہ جو ڈرگز کا سارا جو سسٹم تھا 80s کے اندر ہم نے دیکھا، 90s کے اندر پھر طالبان آ گئے، اور طالبان نے جب ٹیک اوور کیا تو اس کے بعد بھی بارڈر کے ہمارے مسائل رہے، لیکن 9/11 کے بعد تو یہ کافی زیادہ سنگین ہو گئے۔ اب جب امریکہ نے وہاں سے وڈرا کیا افغانستان سے، تو توقع یہ کی جا رہی تھی کہ جب افغان طالبان آ جائیں گے پاور میں تو کم از کم یہ جو پاکستان کے اندر ایک سیریز آف ہم نے دیکھا تھا ٹیررسٹ اٹیکس ہوتے رہے 2000 7 سے لے کے اور 13 14 تک 15 تک، اس کے بعد بھی، تو یہ سارا سلسلہ جو ہے اس میں کمی آئے گی، اور پاکستان کی جو ویسٹرن بارڈر ہے وہ کچھ سیکیور ہوگی۔ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو سکا، اور پاکستان کے اندر اگر ہم پچھلے سال دیکھیں، جو گزرا ہوا جو سال ہے 2024 کا، تو وہ ہم اس کو ورسٹ کہہ سکتے ہیں ان دا ریسنٹ ایئرز، کہ جتنا زیادہ پاکستان کی اوپر جو ٹیررسٹ اٹیک ہوئے، خاص کر ہماری جو سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کو جو ٹارگٹ کیا جاتا رہا، یہ جو ہمارے مرج ڈسٹرکٹس ہیں اس کے افغانستان کے بارڈر کے ساتھ جو فارم آف آٹا تھا، اب KP کے اندر ہیں، وہاں پہ بھی، اینڈ دین آلسو بلوچستان۔ تو اس کے علاوہ جو پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے، اس کی جو امپورٹنس ہے اس وقت، اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر راشد ولی جنجوعہ صاحب، آپ اپری میں انسٹیٹیوٹ آف اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے اندر آپ ڈائریکٹر ہیں، اور ڈیفنس اینالسٹ ہیں، کافی سینئر پوزیشنز پہ آپ نے کام کیا۔ بہت شکریہ آپ کا جنجوعہ صاحب، آپ تشریف لائے۔ سب سے پہلے تو یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو افغانستان کے ساتھ ہماری جو محمد صادق صاحب ہیں، اس وقت ہمارے جو اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہیں، ان کے کوئی مذاکرات کا سلسلہ بھی چل رہا ہے آفٹر دا ریسنٹ اسٹرائک دیٹ پاکستان کنڈکٹڈ ان سائڈ افغانستان، اور وہ جو ٹیررسٹ کے ہائیڈ آؤٹ سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ویئر وی آر اسٹینڈنگ ریلیشنز ود افغانستان؟ دیکھیے، ریلیشنز آر ٹینس، اور لیٹس میک نو باؤنڈز اباؤٹ اٹ، کیونکہ ڈسپائٹ دا پازیٹیو انگیجمنٹ کنٹینیول ایفرٹس ہوئی ہیں، اور صادق صاحب سے پہلے بھی آصف درانی صاحب، وہ لگاتار پازیٹیو انگیجمنٹ رہی ہے۔ تو پاکستانی گورنمنٹ کی تو کوشش شروع سے رہی ہے کہ جو افغان عبوری حکومت ہے اس کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، اچھی ایک تجارتی اراداری کے طور پر، اور افغانستان میں اسٹیبلٹی آئے تاکہ ہمارا سینٹرل ایشیا میں آؤٹ ریچ بڑھے، ہماری کنیکٹیوٹی بڑھے، کیونکہ ہم نے تو ہماری نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے، اس کے خط و خال بھی یہی ہیں کہ ابھی جیو
پالیٹکس سے ہٹ کے جیو اکنامکس کی طرف جانا ہے تو ہمیں کنیکٹیوٹی، ٹریڈ، پارٹنرشپس اس کو لیوریج کرنا ہے. صحیح ہے. تو وہ تو بسات بھر کوشش پاکستان نے کی ہے، مگر بدقسمتی سے افغانستان کے کوئی ایسے معروضی حالات ہیں اسپیشلی امریکہ کے انخلا کے بعد کہ اس میں جو افغان عبوری حکومت کے اندر بھی دھڑے بندی ہے، اس کے اندر بہت ڈفرینسز ہیں، ویلز ود ان دا ویلز ہیں. وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک کنٹرول کا تاثر دیتے ہوئے بھی دے آر ناٹ ان کنٹرول آف دا ہول افغانستان، جس کی جو گورننس کی میں بات کر رہا ہوں. اور وہ کہتے تو ہیں کہ ہم نے نارتھ سے لے کر جو ساؤتھ آف افغانستان ہے اس میں ایک حکومت کا ایک جو ہے وہ عمل دخل ایسا ہو گیا ہے کہ ایک کوئی اب طالبان کے بغیر کوئی دڑا انڈیپینڈنس کا وہ نہیں دعویٰ کر سکتا. مگر اس کے اندر آئی ایس کے پی بھی ہے، اس کے اندر القاعدہ بھی ہے، ای ٹی آئی ایم بھی ہے، اور لگ بھگ کوئی 30 کے قریب ایسی تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں. کیونکہ ایک قسم کا وہ وار اکانومی سے پیس اکانومی کی طرف وہ ٹرانزیشن نہیں ہو پایا، جس کی بہت سی وجوہات ہیں. افغانستان کی جو ایسٹس ہیں اس پہ بین لگنا بھی ہے. اب ان کی اپنی جو اندر ایک سوچ ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، اور اس کے جو تقاضے ہیں وہ یہ ان کو میرا خیال ہے انٹرنل اسٹیبلائزیشن سے روکتے. تو دیٹ ان نٹشل از دا پوزیشن. پاکستان تو ابھی بھی کوشش لگاتار کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو. ڈسٹرسٹ کی بنیادی یہ ایک تو یہ جو آپ نے بات کی ہے، اس سے لگتا یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے اندر چونکہ کافی زیادہ دھڑے بندی ہے، ہمارے اندر جو مین شورا ہے اس کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ہم کنونس نہیں کر پاتے، اینڈ دے ہیو اے ویری کلوز کانٹیکٹس ود دا ٹی ٹی پی. باقی ٹھیک ہے، وہ آئی ایس کیج کی آپ نے بات کی ہے، کچھ چائنیز کو جا کے وہ ای ٹی ایم کی جو آپ نے بات کی وہ وہاں پہ ان کے کنسرنس ہیں چائنیز کے. لیکن افغان طالبان جو ہیں جن کو ہم نے اتنا زیادہ یعنی ڈیورنگ ٹاکس اس کے علاوہ بھی ہم سپورٹ کرتے رہے ان کو، یہاں پہ یہ ایک فیلنگ ہے پاکستان کے اندر لوگوں کے اندر کہ ہم نے اتنا کچھ اپنا یعنی ایٹ سٹیک لگایا، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں کچھ نہیں ملا. وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کی جو کانٹیکٹس ہیں ان کو وہ ڈس ایسوسیٹ نہیں کر پائے اور نہ وہ کرنا چاہتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ اس کی وجہ وہ ان کا نظریاتی جو مماثلت ہے، ان میں ایک کانگریس ہے ان کو کہتی ہے کہ دیکھو جب امریکی آپ سے لڑ رہے تھے تو ہم نے آپ کے ساتھ خون بہایا، اب موقع ہے آپ کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے. اور اس وجہ سے جو ان کا جو ایک نظریاتی، لیکن پاکستان امریکہ تو نہیں ہے. نہیں، پاکستان نہ امریکہ نہ پاکستان جا کے وہاں پہ افغانیوں کو خدا نخواستہ کوئی اس طرح سے مطلب ان کی اکوپائی کیا ہوا ہے یا کلنگ ہو رہی ہے. جی یہی دس از ویری امپورٹنٹ. یہی تو سمجھنے کی بات ہے جس کو وہ اس لیے نہیں سمجھ پاتے کہ ٹی ٹی پی ایک آپ کو معلوم ہے کہ ایسی اینٹی تھی جو ایک آڈز اینڈ ساڈز پہ مشتمل تھی، اور اس کے بعد ان میں وہ کنسالیڈیٹ ہوئے اور اس کے خلاف آپریشنز کا ایک تسلسل رہا. وہ 2007 سے شروع ہوا، سوات سے راہ راست، راہ حق، اس کے بعد راہ نجات جو ساؤتھ وزیرستان، اور پھر ضرب عزم شروع ہوا، اس میں 3600 اسکوائر کلومیٹر ہم نے آزاد کروایا. 3500 کے لگ بھگ ان کے ٹی ٹی پی کے فائٹرز اس میں مارے گئے لڑتے ہوئے. سو آپ اندازہ، میں اس لیے یہ فگرز دے رہا ہوں کہ انٹینسٹی آف جو کہ وہ بیٹلز تھی اس کا اندازہ ہو کہ ہر چپا ہم نے اپنے خون سے اس کو ان سے سینیٹائز کروایا. تو جب وہ خطہ ان سے پاک ہو گیا تو یہ جا کے افغانستان میں انہوں نے پناہ لے لی، اور وہاں پہ یہ امریکی افواج کے ساتھ جو ان کا وہ جاری تھی ایک اسٹرگل اس میں شامل ہو گئے. مگر جب 2021 کے بعد حالات تبدیل ہوئے اور اس وقت یہ توقع تھی کہ افغان عبوری حکومت اگر وہ اسٹیٹس مین شپ اور اس کا وہ مظاہرہ کرتے تو ان پہ لازم تھا کہ پاکستان کے ساتھ ایک اچھے تعلقات استوار کرتے ہوئے یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں اس پہ وہ کنٹرول کرتے. اور ان کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ افغانستان میں ہماری اجازت کے بغیر
کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی. تو پھر ان پہ کنٹرول کیوں نہیں ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ان کی جو نظریاتی وابستگی ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ اب بدقسمتی سے ان کے اندر جو دھڑوں کی آپ نے بات کی، تو افغان ایک راہبر شورا ہوتی تھی جس میں کندھاری فیکشن تھا، جس میں وہ کابل کا فیکشن تھا، اس میں حقانیز ڈومینیٹ کرتے ہیں. اب ریممبر کہ حقانیز کا لیوریج نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان میں ہے، وہ ان کا گڑھ ہے، تو وہیں سے وہ اسٹرینتھ ڈرا کرتے ہیں. اب وہ اپنا لیوریج چھوڑنا نہیں چاہتے اور اس کو ان ڈفرینٹ وجوہات اور ڈفرینٹ پریٹیکسٹ دے کے وہ افغان عبوری حکومت پہ ود ان دیٹ وہ کوئی ایسا کنسنسس نہیں ہونے دیتے کہ یہ جو دھڑے ہیں جس طرح کے ٹی پی کے ہیں ان پہ قابو حقانیز. جی ہاں، وہ دے آر پارٹ آف دا پرابلم. اب بدقسمتی سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حقانیز ہیو اے سافٹ کائنڈ آف اپروچ ٹورڈز اور سافٹ کارنر فار پاکستان انسٹیڈ آف دوسرے جو لوگ ہیں ان کی جو بھی ایک عبوری حکومت ہے یا شورا ہے اس کے اندر. جی، یہ ایک پاپولرلی انڈرسٹوڈ نیریٹو تھا. اچھا، مگر ایسی یہ حقیقت نہیں ہے ابھی. اچھا، ابھی چیزیں بہت تبدیل ہو تو اس کا مطلب ہے کہ حقانیز آر پارٹ آف دا پرابلم ناٹ پارٹ آف دا سولوشن. یس، دے آر ناؤ ایٹ پریزنٹ دے آر پارٹ آف دا پرابلم. اچھا، اور ان کی وجہ سے اب یہی ٹی پی اور اس کو انکریجمنٹ مل رہی ہے. اب دیکھیے نا، ان کا جہاں ان کا عملداری ہے کابل اور اس کے گرد و نواح میں اور نیچے، وہ جتنی وہ جگہ ہیں وہ اس میں ان کا کنٹرول ہے. کندھاری فیکشن تو اس کے نیچے ان کا اثر و رسوخ ہے. کنڑ ہے، اس کے بعد پختیا ہے، پختیتا ہے، خوست ہے، یہ سارے وہ علاقے ہیں جہاں پہ وہ ان کی انڈر وہ کہتے ہیں دیر بینیولنٹ گیز، یہ ان کے بیسز ہیں. وہاں پہ ان کے سوسائڈ بامبرز ہیں جو ان کو نہ صرف ٹریننگ دیتے ہیں، ان کو آئیڈیولوجیکل موٹیویشن دیتے ہیں. اور اب تو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پہلے تو وہ پراکسیز کے تھرو کچھ پردہ تھا، انڈائریکٹلی ان کو فنڈنگ ہوتی تھی، مگر اب تو وہ را ان کو ڈائریکٹ فنڈنگ کر رہی ہے ٹی پی کو. اب یہ جانتے ہوئے بھی ایسے دھڑے کو سپورٹ کرنا تو پھر شو کرتا ہے کہ ان کی تو وہ نیت اگر را ان کو سپورٹ کر رہی ہے تو وہ اس کی خبر جو ہے وہ افغان طالبان حکومت کو نہیں ہے. ریل پالیٹکس بدقسمتی سے ہم سمجھتے ہیں وہ کیا کوئی ڈرون کے ذریعے ان کو پیسے یا سپورٹ جو ہے یا فائنینشیل اور ملٹری سپورٹ جو ہے وہ بھیج رہے ہیں. بدقسمتی سے یہ ہم نہیں سمجھتے آئے ان دا پاسٹ آلسو، مگر یہ ریئلائزیشن بڑی ہونی چاہیے کہ افغانز ایک بڑے فیئرسلی انڈیپینڈنٹ اور نیشنلسٹس ہیں، اور ان کا جو افغان ایریٹینٹزم ہے، دا کلیمز آن پاکستان ٹیریٹری، اس کا ایز اے پلینک آف افغان نیشنلزم وہ استعمال کرتے ہیں سردار داؤد کے زمانے سے. اب ذوالفقار علی بھٹو جیسا ڈیموکریٹ، اس نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نصیر اللہ بابر کے ذریعے ایک میکنزم بنایا اور وہ فورس کو فورس سے اس طریقے سے کاؤنٹر کیا کہ اور اس زمانے میں جب یہ سردار داؤد نے تختہ الٹا تو وہ ایک دائی تھے اس چیز کے افغان ایریڈینٹزم، یعنی کلیمز آن پاکستان ٹیریٹری، جس کا تاریخ کے ساتھ کوئی لینا دے نہیں ہے. 1879 میں 1879 ٹریٹی آف گندمک، اس کے بعد کابل ٹریٹی ہوئی، راولپنڈی ٹریٹی ہوئی، اور لاتعداد ایسی ایگریمنٹس ہیں جس میں افغانستان نے خود تسلیم کیا ہے، سیڈ کیا ہے اور اس کو انٹرنیشنل ٹریٹی کا درجہ حاصل ہے. تو اس میں بیسز نہیں ہے، مگر اس کے تاریخی جو افغان نیشنلزم ہے وہ زندہ ہے کسی صورت میں ان کے اذہان میں، اور وہ اکراس دی بورڈ ہے، چاہے وہ کندھاری فیکشن ہو، چاہے وہ حقانیز ہوں، چاہے وہ. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں بریگیڈیئر صاحب کہ یہ جو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آئیڈیولوجیکل کچھ ان کی آپس میں ایسوسیشن ہے ٹی پی کے ساتھ، تو ان کی آئیڈیالوجی انڈیا کے ساتھ کیوں جا کے مل رہی ہے اس وقت؟ ریسنٹلی وی ہیو سین دے عبوری فارن منسٹر جو ہیں وہ انڈین فارن سیکٹری کے ساتھ ان کی ٹاکس ہوئی ہیں اور وہاں سے کافی زیادہ ان کو ہیلپ مل رہی ہے. دیکھیے وہ تو ان کا، میں جیسے کہا نا کہ اسٹیٹ کرافٹ ہے، ریل پالیٹک ہے، وہ فرینڈ آف اینیمی آف یور اینیمی از یور فرینڈ، تو وہ اس پہ عمل پیرا ہیں. اب انہوں نے دیکھا جب پاکستان نے شروع سے، تو پاکستان نے کنٹینیولی ایفرٹس کیے ہیں کہ ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں، اور ہمارا پاکستان کو انفیکٹ یہ الزام بھی لگتا تھا کہ آپ یہ جو پشتون دھڑے ہیں افغانستان کے، آپ کا جھکاؤ ان کی طرف زیادہ ہے.
جو ناردرن جس کو ہم NRF کہتے ہیں، پہلے وہ ناردرن الائنس کہلاتی تھی، تاجکس ہیں، ازبیکس ہیں، جس میں وہ لوگ، جی بالکل تو بالکل ان کو یہ ہم سے گلا ہی شکایت یہی تھی. تو اب پاکستان نے جب ایک ایسی پالیسی کی طرف ارادہ کیا جانے کا، جو ایک ایسی اسٹریٹجی ہو جو کہ آپ کے بہترین مفاد میں ہو، ٹریٹ افغانستان ایز اے ساورن کنٹری ناٹ ایز اے بیک یارڈ، اور اس میں ساورن کنٹری کے طور پہ تو ٹریٹ کرنے کے لیے تو پھر وہ آن میرٹ ہوگا، کسی ایک دھڑے کے لیے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو پاکستان نے جب سو واٹ the merit says؟ the merit says that افغانستان ہمارے ایک جس طرح باقی ساورن کنٹریز ہیں، سینٹرل ایشیا کے دیگر ممالک ہیں، ان کا افغانستان کے ساتھ ایک تعلق ہے، تو پاکستان کے ساتھ وہی تعلق ہو اور ہم ان کو ایک ساورن کنٹری تصور کریں. افغانستان کو بھی پاکستان کو وہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے اس طریقے سے، اور یہ جو ایریڈینٹزم اور نیشنلزم ہے اس کو پس پشت رکھ کے میوچل ایک جو گڈ نیبرلی ریلیشنز کی طرف جانا چاہیے. انڈیا سے کیا وہ چاہتے ہیں؟ انڈیا سے وہ صرف یہ ایز اے لیوریج کے طور پہ انڈیا کو استعمال کریں گے، کیونکہ انڈیا تو خود انفلوئنس کا خواہاں ہے. اب افغانستان آپ کو یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ اس وقت وہ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں لفظ کہ فیمسٹ آف ریسورسز ہے، اس کو تو اس کا ازلی دشمن بھی اگر آ کے وہ کوئی ایڈ دے گا تو وہ لے لیں گے. تو بھارت چونکہ اٹ ہیز سم ڈیپ پاکٹس بیکاز آف اٹس اکنامک کلاؤڈ ناؤ ڈیز، تو وہ اس کو استعمال کر رہا ہے. اس کو ڈیولپمنٹ ایڈ کے گارب میں ان کو یہ چوائس دی جائے کہ جی آپ پاکستان یا انڈیا چلیں، یہ تو ایک ذرا سخت قسم کی اسٹیٹمنٹ ہو جائے گی کہ ٹو چوز بٹوین دا ٹو. لیکن جس طرح سے پاکستان سے یہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے سارا مال یہاں سے ان کو یہاں سے جاتا ہے، بیکاز اٹس اے لینڈ لاکڈ کنٹری افغانستان، اور پھر جس طرح سے وہ اپنا مال جو ہے وہ یہاں سے بھیجتے ہیں واگا بارڈر کو یوز کر کے، تو ڈو یو تھنک کہ پاکستان کو پوری ناراض کر کے ان کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے افغانیوں کو؟ نہیں، یہ ان کی بہت مایوپک اپروچ ہوگی اگر وہ ایسا سوچیں گے. کیونکہ دیکھیے ہماری پاکستان کے ساتھ جو ان کا ایک جغرافیائی ربط ہے اس کو کوئی اور ملک میچ نہیں کر سکتا، چاہے وہ چابہار پورٹ کے ذریعے ہو، ایران کے ذریعے ہو، سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ذریعے ہو. یہ ان کا ایک قدرتی راستہ ہے جو نہ صرف ان کو اکنامک، اب ٹریڈ ان کا بہت بڑا ایک اس کو بینیفٹ ہے افغانستان کو اگر وہ پاکستانی راہداری استعمال کرے. ہماری پورٹس ہیں، ابھی گوادر بھی آپریشنل جب ہو جائے گی تو ایک اور خطے میں ایک تبدیلی ہو جائے گی ان ٹرمز آف ٹریڈ. تو وہ ٹریڈ ایڈوانٹیجز جو جغرافیہ کا ہے وہ کوئی اور ان کو ملک دے نہیں سکتا. تو پاکستان اور افغانستان دونوں کا مفاد اس میں ہے کہ دونوں تعلقات اچھے استوار کریں، تجارت کی طرف زور دیں، اور یہ اقتصادی جو ربط ہے اور تجارت ہے یہی ایک پیس کی گارنٹی ہوگا ان دا فیوچر. کیونکہ آگے سینٹرل ایشیا کی منڈیوں تک اگر جانا ہے، اگر وہ ٹرانس افغان ریلویز جس کو ازبکستان بڑا کین ہے، وہ جلال آباد سے ادھر پاکستان تھرو پشاور آلسو اور تھرو پارا چنار کے پاس کرلاچی جو ہمارا بارڈر پوسٹ ہے، وہاں پہ ان کو ریلوے ٹریک کو لے کے آنا اور ساتھ اس کے ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی بھی ہوگا، تو وہ افغانستان کے لیے ایک ون ون پروپوزیشن ہے. اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ پیسفل، اور اگر بھارت کے ساتھ بھی اس نے کوئی تجارتی تعلقات استوار کرنے ہیں تو پاکستان ایک راہداری کے طور پہ استعمال ہوگا. ظاہر ہے وہ یہیں سے گزر کے جائیں گے، کیونکہ وہ سی بیسڈ چابہار جس پہ ایران پہ ابھی سینکشنز بھی ہیں، باقی بھی معاملات ہیں. اور اگر ویسے بھی آپ اس کو اکنامک ٹرمز میں کیلکولیٹ کریں تو ایک ازبکستان سے جو کنٹینر جاتا ہے فریٹ کا، اگر وہ چابہار میں جائے گا بنسبت اس پہ کہ وہ گوادر آئے تو اس کی 2 گنا کاسٹ زیادہ ہوگی اور ٹائم وائز بھی یہی ہوگا. تو یہ کچھ ایسی ریالٹیز ہیں جس کو افغان جانتے ہیں. پھر ان کی ڈیپینڈنس ہے جی. افغانستان میں ہر افغان صبح اٹھتا ہے تو وہ شام کو سوچتا ہے کہ میں پاکستان کی طرف دیکھوں، کیونکہ آپ وہاں ایون کہ میڈیکل کنسلٹیشن کے لیے وہ ادھر پاکستان میں آتے ہیں، کیونکہ ادھر تو اس وقت جو اس کے ایک وار ٹون کنٹری کے حالات ہیں وہ سب کے سامنے. تو ان کا جو
پیپل ٹو پیپل جو ہمارا ڈپینڈنس ہے، جو کلچرل لنگوسٹک روابط ہیں، ڈیوائڈیڈ ٹرائبز ہیں، 17 ڈیوائڈیڈ ٹرائبز ہیں، ان کے جو ایزمنٹ رائٹس جو برٹش دور سے چلے آ رہے ہیں اس کے مطابق کچھ رائٹس حاصل ہیں ان کو، اگر ان کو ایک لگے بندے ایک قاعدے ضابطے کے تحت کیا جائے، قانون کے تحت کیا جائے، سنگل انٹری جو ویزا جس کو رجیم ہم کہتے ہیں جو ابھی انٹروڈیوس کیا ہے، جس پہ کچھ ان کو اس پہ ریزرویشنس تھیں افغانس کو، مگر وہ ابھی آہستہ آہستہ وہ چونکہ دے آر گیٹنگ یوز ٹو اٹ، اب اس میں ہمیں بہت سی ریفارمز کرنے کی افغانس کو خود چاہیے. اگر اس میں ویزاز پہ کرپشن ہے، رکاوٹیں ہیں، ان کے اپنی گورننس میں امپیڈیمنٹس ہیں، تو وہ ان کو خود دور کرنا چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ افغان طالبان کی جو لوگ ہیں وہ پاکستان کو تھرو ٹیررزم کیوں ویک کرنا چاہتے ہیں؟ ہماری ظاہر ہے کہ مین جو ٹارگٹ ہوتی ہے وہ ہماری سیکیورٹی فورسز کے جوان ہیں، آئے دن جو شہید ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس قسم کی بھی کچھ سٹیٹمنٹس وہ دے دیتے ہیں جی کہ ہم سویلینز کو کچھ نہیں کہیں گے، حالانکہ وہ یہ جتنے بھی ہمارے فاٹا کے ایریاز یعنی اب جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں اور پھر پرانے جو ہمارے ڈسٹرکٹس تھے جیسے ڈی آئی خان ہے، جیسے بنو ہے، کرک ہے، اس طرح کے جو ایریاز ہیں وہاں پہ مسلسل وہ سویلینز کو بھی تھریٹ کرتے ہیں، رینسم بھی لیتے ہیں، ان سے پیسہ بھی اکٹھا کرتے ہیں جہاں جہاں ان کو موقع ملتا ہے. تو یہ وائی دا افغان طالبان وانٹس ٹو سی پاکستان ان اے ویکر پوزیشن؟ دیکھیے اس کا جواب کے لیے آپ کو یہ ایک چیز ذہن میں رکھنی ہوگی کہ افغانستان کے دیگر نیبر کتنے ہیں. سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں، ترکمانستان ہے، ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، ایران ہے جو کہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں تو نہیں بٹ ایران. تو ان کے ساتھ وہ ولنریبلٹیز ان کنٹریز کو نہیں ہیں. پاکستان کو کیوں یہ فیس ہو رہی ہے؟ تو اس کے دو ہیں، ایک انٹرنل اور ایکسٹرنل عوامل ہیں. ایکسٹرنل دیکھا جائے تو پاکستان اس وقت جو گلوبل پاور کنٹسٹیشن ہے اس کے کراس ہیئر میں. اب سی پیک کے ساتھ ہماری وابستگی، ہمارا یہ اکنامک امپیریٹو ہے، کیونکہ اگر ہم نے انویسٹمنٹ لانی ہے، ڈیولپمنٹ کرنی ہے، جو دوسری دنیا ان شرائط پہ ان کنڈیشنز پہ ہمیں انویسٹمنٹ نہیں لا رہی، تو چائنا ایک ملک ہے جو ہمیں انفراسٹرکچر، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ، انرجی اور باقی دیگر جو ڈیولپمنٹ. تو افغان طالبان جو ہے وہ کسی کی ایما پہ جی یوز ہو رہے ہیں، مس یوز ہو رہے ہیں، یا ڈیلیبریٹلی پیسہ لے کے ڈالرز لے کے یوز ہو رہے ہیں؟ دیکھیے وہ یوز ہوتے ہیں ڈائریکٹلی بھی انڈائریکٹلی بھی، کیونکہ اگر خطے میں ایسی قوتیں ہیں جو کہ انٹرنیشنل پاورز کا سروگیٹ کا رول ادا کر رہی ہیں. انڈیا جو اس خطے میں ایک جینڈامے جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کا ایک کاپ آن دا بیٹ کا کردار ادا کر رہا ہے گلوبل پاور کا کنٹین چائنا پالیسی میں. اور کنٹین چائنا پالیسی میں ایک سپر پاور جو ہے وہ اس وقت پیرانوئڈ ہے. یعنی ویسٹرن اسٹیٹس جو ہیں وہ اپروچ کر رہے ہیں انڈیا کو، انڈینز جو ہے وہ افغان طالبان اور اس طرح کے ٹی ٹی پی جیسے لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں وہ پاکستان کو انگیج رکھنے کے لیے. جی ظاہر ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ دے کین ناٹ، الحمدللہ دے کین ناٹ fully create a problem, but they'll keep on disturbing us. Keep the pot boiling. Exactly. تاکہ وہ اسٹیبلٹی نہ آئے. اور وہ ڈائریکٹلی بھی کر رہے ہیں اور وہ انڈائریکٹلی بھی کر رہے ہیں. سو ان کے پاس ایسی وہ ذرائع ہیں کہ وہ ڈائریکٹ بھی انٹرفیئرنس کر سکتے ہیں فنڈنگ. تو ہم ان کو کیا مطلب اب افغان طالبان جو گورنمنٹ ہے، ہم افغان کی عوام کی بات نہیں کر رہے افغانستان کی، وہ دے موسٹ ویلکم. آپ نے وہ خود ہی کہہ دیا ہے، میڈیکل کے لیے، ہیلتھ کے لیے، بزنس کے لیے، دے کیپ آن کمنگ اینڈ گوئنگ بیک. ان کو ہم اب کیا کہیں گے؟ فرینڈز آف پاکستان کہیں گے، اینیمی آف پاکستان کہیں گے، کیا کہیں گے ہم ان کو؟ دیکھیے اس میں دو ڈسٹنکشن ہمیں کرنا ہوگا. ایک عوام افغان عوام ہے، اس کے لیے نرم گوشہ ہے ہمارے دل میں، اور اس کے لیے ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے ان کو. وہ جو لیوریجز ہیں کلچرل، لنگوسٹک، ٹریڈیشنل، اس پہ ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا ہے. ان کے لیے فضا سازگار کرنی ہے، بارڈر کنٹرولز کو اس طریقے سے مینیج کرنا ہے کہ وداؤٹ لوزننگ دا بارڈر کنٹرولز ان کو فیسیلیٹیٹ ہو. ہم نے اپنے انٹرنل سسٹمز کو بھی دیکھنا ہے کہ جو ایک کرپشن کا ہمارے ہاں بھی پرابلم ہے، لیٹس ایکسیپٹ اٹ، کیونکہ بہت سی بارڈر کنٹرول پہ جو ہماری آرگنائزیشنز ہیں وہ دے میک لائف ڈیفیکلٹ ناٹ اونلی فار افغانز بٹ فار اون پیپل ہو وانٹ ٹو گو. تو ادھر گئے یہ پیور گورننس ایشو ہے. ٹھیک، تو اس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. مگر
جو ایلیمنٹس ٹی ٹی پی جیسے ہیں جو کہ قانون کو یا کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے، ان کا ایجنڈا ایک اب اس علاقے میں بذریعہ دہشت گردی اپنی عملداری قائم کرنا ہے اور اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کرنا ہے، ان کے ساتھ بذریعہ طاقت ہمیں نمٹنا ہوگا اور ان کے لیے عرصہ یاد ہمیں تنگ کرنا ہوگا تھرو کائنیٹک مینس، تھرو نان کائنیٹک مینس. اور اس کی جو مرج ڈسٹرکٹس کی جب مرجر ہوا تھا فاٹا میں، فاٹا جب ختم ہوا اور مرج ڈسٹرکٹ کا تصور ہے، تو اس وقت جو اس کی انٹیگریشن ہونی تھی وہ اس طریقے سے نہیں ہو پائی. یہ ہمارے اپنے انٹرنل دیکھنے کی ضرورت ہے، جس پہ ڈیولپمنٹ ہے ایک اینگل اس کا، پھر اس پہ جوڈیشل اوور ریچ ہے، اس کے بعد اس کی ان علاقوں کے جو اکنامک سٹیکس ہم نے ڈیولپ کرنا ہے. اکنامک انٹیگریشن یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے اسکول بنا دیے، کالج. اکنامک انٹیگریشن یہ ہے کہ وہ بجائے جو صدیوں پرانے ان کے روابط ہیں، باجوڑ ہو گیا، یہ جگہیں جو کابل جا کے چیزیں بیچتے تھے، کہ وہ بھی مردان کی منڈی میں بیچیں. کیا وہ ہم نے سٹیکس ڈیولپ کیے ہیں؟ اسٹیٹ کو اس طرف دیکھنا ہوگا. اور ایک کچھ فگرز کے مطابق 1 ٹریلین کا جو ان کے ساتھ پرومس ہوا تھا فاٹا کی ڈیولپمنٹ، وہ نہیں ہو جو سکا. فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کا جو آپس کا جو ریلیشنز ہیں یا ایک کمفرٹیبلٹی آف فنکشننگ ٹوگیدر along the borders as well as within the province جو ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا نا پچھلے جب سے یہ الیکشنز ہوئے. انفارچونیٹلی اس کے اندر خرابیاں زیادہ ہیں بجائے اس کے کہ وی موو ٹورڈز دا سولوشنز. اینڈ دین وہ جو لا اینڈ آرڈر کی جو ایک بلیم گیم ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ دا فیڈرل گورنمنٹ پٹس responsibility on the provincial governments اور provincial governments کہتی ہے who is guarding the borders. So this kind of a situation also confuses. دیکھیے اٹس اے ویری ہولسم اپریزل چاہیے. یہ کسی ایک گورنمنٹ کو ہم متعین نہیں کر سکتے. آئی تھنک یہ اکراس دی بورڈ یہ پرابلم رہا ہے. اب دیکھیے 2016 میں جب یہ فاٹا ریفارمز کمیٹی نے اپنی 5 اسٹیپس کی ایک وہ دیا تھا، اسٹریٹجی دیا تھا، اگر آپ اس اسٹریٹجی کو ابھی رکھیں تو وہ کہاں ہے؟ کتنی گورنمنٹس آج آ چکی ہیں اور جتنا پرومس ہوا ہے اتنا فنڈز ان کو نہیں دیا گیا. اس کے بعد وہاں پہ جو آپ نے ایک سسٹم کو ختم کر دیا، دوسرا سسٹم کریٹ نہیں کیا. وہاں پہ مسائل اس کے انٹر ٹرائب ڈسپیوٹس ہیں، لینڈس کے بہت ڈسپیوٹس ہیں. اب جوڈیشری وہاں پہ اگر ہم نے اس کی عملداری قائم کرنی ہے تو ہم نے ان لوگوں کو جا کے ان کے ساتھ انگیج کرنا ہے، ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو نیا سسٹم ہے یہ آپ کے فائدے میں. اب یہ سسٹم تو یہاں لوگ اس سے نہیں، لیکن جوڈیشری کو جب تھریٹس ہوں گی، سول ججز ہیں، ڈسٹرکٹ ججز ہیں، میجسٹریٹس ہیں، ایون آئی مین دا سول آرم فورسز، پولیس وغیرہ کے لوگ جو ہیں، میں ادھر جی ہاں، تو وہ تو پھر آئی مین انڈیپینڈنٹلی دے کین ناٹ ٹیک ڈیسیژنز. یہ جو ایبسلیوٹلی وہ ایئرز 2 ڈیکرز میں ہم نے دیکھا کہ سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی اریسٹ ہوتے تھے یہ پکڑے جاتے تھے ٹیررسٹ، وہ وہاں سے جا کے وہ بیلے لے کے نکل جاتے تھے وہ پھر. جی یہ میں اس کی طرف آؤں گا. میں تو صرف ابھی اس کا احاطہ کر رہا تھا نا کہ جو انٹرنلی ہمیں کرنا تھا کام وہ ہم نے کتنا نہیں کیا. اب لوکل گورنمنٹ کا ایک نظام تھا جس کو 2017 میں وہاں پہ پرابلی الیکشن ہوئے، اور فاٹا میں جب لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے تو لوگوں میں کافی انتھوزیازم تھا کہ اب چونکہ ہمارے اپنے لوکل گورنمنٹ لوگ ہوں گے چنے ہوئے تو they will solve their problems. بٹ بدقسمتی سے آرٹیکل 30 اور 53 اس کی جو شک ہے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی، اس کو ڈائلیوٹ کر دیا گیا 2018 میں کہ اس میں گورنمنٹ نے آ کے یہ ڈیسیژن لیا کہ اس کو ہم ڈائلیوٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ پاورز ان سے چلی جائے. اب یہ ایک اور ہماری گورننس کا شاخسانہ ہے کہ ہم پروونسز پاور تو لے لیتے ہیں، آگے ڈیوالو نہیں کرنا چاہتے. اب کے پی کی گورنمنٹ اگر وہ پاور ڈیوالو نہیں کرے گی تو وہ ڈس فنکشنل رہے گی. لوکل گورننس میں وہ ایک کمپلیٹ ڈس فنکشنالٹی آ جائے گی. اس کے بعد جوڈیشری کا جو حال، وہاں پہ سیکورٹی تو بعد میں آتی ہے کیونکہ اب تو جن علاقوں میں ان کی پریزنس ہے، اب جوڈیشل 28 افسر پوسٹ ہوئے تھے، بنو، شب قدر، تیمر گڑھا، ٹل، ٹانک، ان علاقوں میں انہوں نے جا کے، اور یہ ایسے علاقے تھے جو کہ اس وقت سٹیبل تھے، مگر یہ پرفارمنس نہیں ہوئی آگے. لوگوں کو لینڈ ڈسپیوٹ، اب آپ کو حیرانی ہوگی یہ سن کے کہ جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں جن کو فاٹا کہا جاتا تھا، 90% جو لینڈ ہے وہ ڈسپیوٹیڈ ہے.
اب وہ ٹرائبس کے درمیان ڈسپیوٹ ریزولوشن کا کوئی میکینزم نہیں ہے ابھی تک. ایک الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن ایکٹ ہوا تھا. اب اس ایکٹ کے مطابق جو وہاں پہ عام عدالتوں سے ہٹ کے کوئک ڈسپوزل ہو سکتا تھا, مگر اس کو بھی چونکہ نہ ہائر جوڈیشری نے کوئی پذیرائی دی, لوکلز میں بھی یہ تھوڑا سا تھا کہ یہ ہمارے, کیونکہ لوکلز جو ہیں وہاں کے وہ رواج اور شریعہ بیسڈ اس سسٹم کی طرف زیادہ ان کا جھکاؤ, اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو ایگزسٹنگ جوڈیشل سسٹم ہے اس میں کوئی شریعہ بیسڈ وچ از کوئک ریزولوشن اس طرف جائیں. وہاں نہیں ہو سکا تو جوڈیشل ویکیوم ہے. ایڈمنسٹریٹو ویکیوم کی ہم نے بات کر لی, وہ تو بالکل نہیں ہو سکا. 87 ارب روپیہ دیا گیا تھا 2021 میں 20 میں پرہیپس, تو یہ اس میں سے بھی پولیس نے کچھ وہاں پہ اپنے تھانے اور وہ ڈیولپ کیا, 3.8 ارب اس پہ لگا, 80 پروجیکٹ اس سے چلنے تھے. مگر اس کا کیا ہوا؟ دیر از نو ریٹ ایز آف ناؤ, کوئی میکینزم نہیں ہے گورننس کا, جو پولیٹیکل ایجنٹ کا ایک نظام تھا. یہ جو ساری ویکنیسز ہیں, یہ لوپ ہولز ہیں, اس سے پھر وہ جو شر پسند عناصر ہیں, ٹیررسٹ ہیں, وہ پھر اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, وہ اس ویکیوم کا فائدہ اٹھاتے ہیں, اور لوکلز کو بھی کہ کسی نہ کسی جگہ اپنے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے فلی ملا تو نہیں سکتے, لیکن ان کے اندر ایک سافٹ کارنر اپنے لیے رکھتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ہاؤ چائنا اینڈ رشیا کین ہیلپ اس, کہ جی ہم یہ افغانیوں کے ساتھ کچھ کر سکیں, اگر اتنا زیادہ ویسٹ کا بھی انفلوئنس ہے, انڈینس کا بھی ہے وہاں پہ. دیکھیے چائنا کی تو یہ پالیسی ہے کہ اٹ ڈزنٹ وانٹ ٹو انٹینگل اٹسیلف اننیسیسریلی, کیونکہ وہ اپنی انٹرنل اکنامک کنسالیڈیشن اس کی طرف اس کے اوپر فوکسڈ ہے ان کا. بٹ افغانستان میں اس کے اسٹیکس ہیں, جو منرل اینڈ ریسورس پروجیکٹس ہیں اس کی طرف ہیں. بٹ چائنا اس کا وہ بڑا کاشسلی ٹریڈ کرتا ہے, اور وہ ابھی کوئی نیڈ لیس کمٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا جہاں اس کو ایک اور محاذ کھولنا پڑ جائے. ٹھیک ہے. دوسرا اس کا اپنے وہ خدشات ہیں سنچیانگ پروونس اور ETIM کے حوالے سے, تو بڑا کیئرفلی وہ چل رہے ہیں. اور جہاں تک رشیا کا تعلق ہے, یس ان کے مفادات ہیں. ISKP نے ماسکو میں جو اٹیک کیا تو ان کو تھریٹ ہے, مگر وہ اس طریقے سے اتنا یوکرین جنگ کی وجہ سے ان کی وہ کافی زیادہ انگیجڈ ہیں. تو ایک ماسکو فارمیٹ ہے جس میں جو ہمارے افغانستان ہے, پاکستان ہے, ریجنل جو سینٹرل ایشین نیبرز ہیں, ترکی, UAE بھی ہے, وہ ایک ماسکو فارمیٹ افیکٹو فارمیٹ تھا جس میں یہ افغانستان کا ایشو ڈسکس ہوتا تھا. صحیح. ان کا لیوریج بھی تھا اس پہ, اور اس کی ایک کوارڈ بھی ہے اس کی, آپ سمجھ لیں کچن کیبنٹ ہے ماسکو فارمیٹ, جس میں پاکستان, ایران, رشیا اور یہ چائنا, تو یہ بھی ممالک ہیں. تو یہ کوارڈ بھی فورم ہے, ماسکو فارمیٹ بھی ہے, اور ان فورمز کا استعمال کر کے آئی تھنک رشیا اور چائنا اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. جب ان کو وہاں سے تھوڑا سا اسپیس ملے گی یوکرین سے, آئی تھنک یہاں وہ زیادہ مؤثر کردار ادا کریں. جمشید صاحب مجھے یہ بتائیں کہ افغانستان میں امریکی اسلحہ کتنا ایک پڑا ہوگا, اور جس کو وہ پاکستان کے خلاف استعمال, یہ کافی زیادہ ہے, اس کو بتایا گیا ہے, آفیشلی بتایا گیا ہے. جی, یہ خاصا اسلحہ وہ چھوڑ کے گئے. اب جب امریکنوں سے ہم بات چیت کرتے ہیں تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے یہ وہ اسلحہ تھا جو ہم نے افغان جو نیشنل اینڈ ڈیفنس سیکورٹی فورسز تھی ان کو دیا تھا. تو اب ہم نے اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ یہ ان کے ہاتھ لگ جائے. جو ہم جا رہے تھے تو ہمیں جانا پڑا ایک جلدی, اور ہم نے اتنی جلدی کابل کا فال اینٹیسپیٹ نہیں کیا ہوا, کیونکہ وہ تو چاہ رہے تھے نا کہ اس سے پہلے کوئی دوحہ پروسیس چلے, کوئی کانسٹیٹیوشنل ایگریمنٹ ہو جائے, کوئی گرینڈ جرگہ, کوئی ایک افغان آئین پہ سارے دھڑے متفق ہو جائیں, اس کے بعد گورنمنٹ ہو, یہ سارا کچھ. مگر ان کو چونکہ ان کے انٹرنل سیاسی کچھ وہ فیکٹرز تھے امریکہ کے, تو وہ دے وانٹڈ ٹو کٹ دیئر لاسز اینڈ لیو, تو وہ تو چلے گئے. اسلحہ بہت ہے وہاں پہ, اور بہت سا اسلحہ کیونکہ وار اکانومی ہے, انہوں نے جنریٹ کرنا ہے ریسورسز, تو اسی اسلحے کو نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ہاتھ بھی وہ بیچ رہے ہیں, اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں اپنے ان مقاصد کے لیے. صحیح. تو اس کا تو, اور اس کے علاوہ امریکہ کا جو انوالومنٹ تھا, ابھی بھی دوحہ پروسیس چل رہا ہے. افغانستان میں ان کے کچھ آفیسز وغیرہ ہیں جس سے ان کے UN کو بھی بیچ میں انٹیگریٹ کر کے کوئی ٹاکس چلتی رہتی ہیں. صحیح. $87 ملین ہر ہفتے امریکہ اس وقت افغانستان کو دے رہا ہے.
جس میں سے $87 ملین ڈالر آپ کو ہر ہفتہ، حیرت ہوگی ہر ہفتے ان کو مل رہا ہے. تو یہ تقریباً 350 بلکہ آلموسٹ $400 ملین پر منتھ ہو گئے. جی جی پر منتھ. پر منتھ. اور یہ اس میں سے کچھ تو ٹو کیپ دیم افلوٹ، یو این چینلز ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو چلانے کے لیے. اچھا، کیونکہ باقی تو ان پہ وہ فریز ہے نا، ان کا جو 9 ارب سے اوپر. نہیں یہ کس مد میں دے رہے وہ؟ یہ ان کو ہیومینیٹیرین ایڈ کی کہتے یہی ہے، ہیومینیٹیرین ایڈ. مگر کچھ یہ تو بہت زیادہ پیسہ نہیں بن جاتا اگر اینولی اگر آپ دیکھیں تو سالانہ اگر آپ اس کا تخمینہ لگایا جائے. دیکھیے افغانستان جیسے ملک کو تو ابھی اسی نے افلوٹ رکھا ہوا ہے نا، باقی تو ان کے پاس کوئی 4-5 بلین ڈالرز بنتے ہیں. یہ وہ تو سال پہ اگر وہ سال کا میں کہہ مگر اگر یہی پیسہ اگر وہ ان جگہوں پہ نہیں لگتا جہاں پہ لگنا چاہیے، ہیومینیٹیرین ایڈ، گورننس اور ان چیزوں پہ حکومت چلانے کے لیے، تو وہ کر ہی رہے ہیں اس کو. صحیح. مگر اگر اس پیسے کو جس طرح کی ان کی دھڑے بندی ہے، اگر کوئی ایک دھڑا اٹھا کے کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کو دے دیتا ہے تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس سے کتنا نقصان ہوگا. مجھے یہ بتائیں کہ ٹرمپ کے آنے سے کیا کچھ اسٹیٹمنٹس ان کے لوگوں نے کافی سخت دی ہیں پاکستان کے خلاف، کچھ کمپنیز کو بھی بین کیا انہوں نے میزلز پروگرام کے حوالے سے بھی، تو کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے وہ میزائل کا تو پاکستان کے ساتھ وہ پرانا چلا آ رہا ہے، بہت سی ایسی پابندیاں لگی ہیں، ہم نے وی گاٹ اراؤنڈ دیٹ، تو وہ تو کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. صحیح ہے. تصویراتی حلیف ہے بھارت، وہ MTCR کے رجیم سے بھی ماورا ہے، وہ نیوکلیئر سپلائر گروپ سے بھی ماورا ہے، اس کے ساتھ 5 فاؤنڈیشنل ایگریمنٹس بھی، تو وہ تو ایک فرق چیز ہے. امریکہ یس ٹرمپ کے آنے سے ایک پریشر پاکستان پہ آئے گا، اور وہ پولیٹیکل ہوگا یا اوور آل ایز اے اسٹیٹ آف پاکستان؟ اوور آل پولیٹیکل تو یہ ہے نا کہ وہ ایک جماعت کے حوالے سے ان کا کچھ اسٹیٹمنٹس اور یہ ساری کمٹمنٹس، اور کچھ لوگ اس قسم کی تجزیے بھی دیتے ہیں. ایک ہے ریاست پاکستان کو کس طرح سے آپ نے فائنینشلی، ملیٹریلی، سیکیورٹی وائز کس طرح سے ہم نے اس کو وہ کرنا ہے ٹیکل. دیکھیے سیاسی حوالے سے ایک کوئی اگر پولیٹیکل پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ دباؤ آئے گا، تو میں نہیں سمجھتا، آئی ڈونٹ سبسکرائب ٹو دیٹ تھیوری. ٹھیک ہے. ہاں دوسرے ایز اے ریاست پہ جو دباؤ آئے گا وہ اسی دباؤ کا تسلسل ہوگا جو بھارت کے تھرو پاکستان پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اینٹی چائنا، کنٹین چائنا پالیسی کے تناظر میں ہے، اینٹی سی پیک ہوگا. ٹھیک. ہمیں افغانستان میں ٹو کیپ دا پاٹ بوائلنگ، یہ ایک ڈینجرس سینیریو ہے جس کو رکھا جائے گا. اگر افغانستان میں امن ہو جاتا ہے، پاکستان اس کی لنکیجز ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ لیوریج نہیں رہ جاتا. تو وہ ایسا نہ ہو کہ وہ لیوریج، مگر اس کی دوسری ایک سلور لائننگ یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ باہر نیڈ لیس یہ جو ملٹری ایڈونچرز ہیں وہ اس کا حامی نہیں ہے. وہ پیسہ افغانستان جیسے ملک میں شاید ہو سکتا ہے کہ یہ جو 87 ملین دے رہے ہیں یہ بھی وہ روک دے. اٹس کوائٹ پاسبل، کیونکہ وہ جیسے اس کی پالیسیز ہوتی ہیں کہ ہمیں امریکی پیسہ، اور ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے نا ٹرمپ صاحب سے. جی بالکل. تو یہ واخان بارڈر کا کیا ایشو ہے؟ واخان بارڈر تو آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ ایک پٹی ہے جو افغانستان جدا کرتا ہے تاجکستان کو اور پاکستان کو. تو میرا خیال ہے ہوا یہ ہے کہ اس وقت پاکستان نے یہ سمجھا کہ ہمیں تاجکستان کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنے چاہیے، کیونکہ وہاں پہ ہمیں ایک لیوریج ہے جو ہمارے وہ ناردرن الائنس والے جن کو بھی NRF کہتے ہیں، وہ لوگ ہم سے خاصے ان کو شکایات تھیں، خفا تھے. تو اب تو نہیں ہے. اب وہ یہ کوشش یہی ہے کہ ہم پاکستان ان کے ساتھ بھی ایک روابط استوار کرے، ان کو بتائے کہ جی پاکستان کا مقصد اقتصادی راہداریاں قائم کرنا ہے. اگر واخان کے تھرو تاجکستان کے ساتھ ہم کوئی انرجی کانڈویٹ یا انفراسٹرکچر کانڈویٹ وہ ہم بنانا چاہتے ہیں، تو وہ اس میں وہ دھڑے جو جس کو شارٹ سائٹڈ مایوپک اپروچ آف طالبان وہ آ کے وہاں پہ واخان کو استعمال نہ ہونے دیں، تو وہ کام نہ ہو. تو وہ میرے خیال ہے چین کی بھی اس میں ٹیسٹ بلیسنگ ہے. اچھا. تاجکستان کے ساتھ اور پاکستان آن بورڈ ہوا ہے، اور میرا خیال ہے کہ تاجکستان نے اپنا جو تھرو NRF ان کے ساتھ بھی کولیبوریشن کر کے واخان میں اپنا خاصا اثر و رسوخ بڑھا دیا ہے، تاکہ وہ
اگر افغان عبوری حکومت کی اس کو بھی پٹی کو کاٹ کے وہ ایز اے لیوریج استعمال کرنا چاہے تو وہ نہ کر سکے. اور یہ ایک انڈائریکٹ پریشر بھی ہے جو پاکستان کی جانب سے افغان عبوری حکومت پہ ہوگا. تو ہر ملک جو ہے اس اپنے لیوریجز تھرو ڈپلومیسی وہ رکھنے ہیں, اور پاکستان وہ سٹیج آ گئی ہے کہ اب وہ جو سارا وزن اس پلڑے میں ڈالا ہوا تھا اس سے ہٹ کے ایک افغان پالیسی جس کو کہتے ہیں کہ ایک نئی افغان پالیسی اس کو لے کے چلیں. بنگلہ دیش کے ساتھ جی آج بھی میں نے نیوز پیپر میں پڑھا ہے کہ بنگلہ دیش نے انڈینز کو وارن کیا ہے کہ بھئی آپ لوگ جو ہے وہ بارڈر کے اوپر اس قسم کی ایکٹیویٹیز نہ کریں, اور ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کے کلوز ہو رہے ہیں, اور ہمارا تو خیر ان کے ساتھ ایک کلوز وہ ایسوسیشن ہے رہی. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ پاکستان بنگلہ دیش کے ریلیشنز کو آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے یہ ایک اپرچونٹی ہے جس پہ ہمیں کیپٹلائز کرنا چاہیے, اینڈ وداؤٹ گیٹنگ ٹو ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ. صحیح, اس کو لو کی رکھ کے جو کام کرنے کے ہیں آپ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس کو بڑھائیں. تجارت تو کبھی بھی نہیں رکی تھی, ابھی بھی جتنے ہمارے تجارتی لیوریجز ہیں ان کو انکریز کیا جائے. ان کے لیے ہاں جہاں رکا ہوا تھا کام وہ چونکہ شیخ حسینہ گورنمنٹ نے ایک پابندی لگائی ہوئی تھی جو پیپل ٹو پیپل روابط پہ, ٹھیک ہے, پابندی ان سینس کہ اس کو وہ ڈسکریج کرتے تھے, تو وہ چیزیں ہٹ جائیں گی. مگر اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی بہت ریڈیکل ڈپارچر ہماری پالیسیز کا, تو وہ اس قسم کی چیز ہمیں انویزج کرتے ہوئے تھوڑا سا احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے یہ جو ونڈو آف اپرچونٹی جتنی ملی ہے پورا زور لگائیں پیپل ٹو پیپل کلچرل, کیونکہ ان دا اینڈ یہی چیزیں جو میٹر کرتی ہیں. وہاں کے لوگ, وہاں کے اسٹوڈنٹس یہاں آئیں گے, ہمارے پاس پڑھیں گے, ہم ان کو اسکالرشپ اگر دے دیں وہ ایک ہمارا لیوریج ہوگا, ہماری انویسٹمنٹ ہوگی. اور لائک وائز ہمیں ادھر جا کے ان کو اگر کوئی ہیلپ چاہیے, ٹریننگ وائز چاہیے, ڈیفینس کی مد میں چاہیے, اگر ان کو کوئی انفراسٹرکچر collaboration which they see advantage. Remember, Bengalis are very nationalistic. They are iconoclasts. وہ کسی کی ڈومینیشن کو نہیں مانتے. یہی ان کی وجہ بنی ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ کیوں ابھی وہ اس سے ناراض بھی ہیں, خائف بھی ہیں. وہ اس وجہ سے کہ وہ انڈیا ایز اے بلی کا کردار ادا کر رہا ہے, تو they don't like bullies. تو ہمیں ان کے ساتھ بالکل ہمارا وہ جو ایک مذہبی جو رشتہ ہے وہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے, مگر اس کو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں باقی تمام چیزوں کا ادراک کرنا چاہیے اور اچھے تعلقات کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے. یہ اچھا موقع ہے. بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر ریٹائر راشد ولی جنجوعہ صاحب, آپ تشریف لائے, ڈائریکٹر ایپری ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ یو گیو اے ویری امپورٹنٹ انفارمیشن ریگارڈنگ اسپیشلی افغانستان. جاتے جاتے ایک مجھے یہ بتائیں کہ دوبارہ اسٹرائک ہو سکتی ہے اگر وہ افغانی جو ہیں لوگوں کو نہ کنٹرول کریں تو ایئر اسٹرائک؟ جی بالکل ہو سکتی ہے. اچھا, دیٹ از آر رائٹ. اور دیکھیے ترکی جو سیریا میں کرتا تھا ان کی تو بائیلیٹرل ٹریٹی تھی, اور جو انٹرنیشنل لا کے مطابق یہ ہاٹ پرسوٹ کی کچھ آپشنز میں اجازت ہوتی ہے. اچھا, اور افغان عبوری حکومت کے یہی تو ہم باور کروا رہے ہیں کہ آپ ان بیسس کا خود تدارک کریں, صحیح, ورنہ ہمیں حق حاصل ہے اپنے دفاع. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائر راشد ولی جنجوعہ صاحب, ڈائریکٹر ایپری, آپ تشریف لائے. تھینک یو ویری مچ. جی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.